بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں. آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو سٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی. کہ جی کول ہی رکھو. اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اسے پڑھو، یہ سراپا ہدایت ہے، اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی، تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں. پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے، تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی، سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہے. 2 نمبر لوگ جو اترے میں. اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر، ٹونٹ کے طور پہ کی تھی، نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے. اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا. یہ بتایا ہوا تھا. اس کو انہوں نے کہہ دیا قرآن گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ. یہ تو لکھے نہیں. یضل بہ، اللہ نے اس مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کن کو گمراہ کر دیا؟ جو لوگ اس مثال کو نہیں ماننا چاہتے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کو. اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل گئی. جس طرح قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے. جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہونے سے کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے. یعنی جو بات ماننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا. اگر کسی کا ایمان نہیں بڑھ رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں اس سے گمراہ ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں، اور یہ زیادہ تر مسلمان ہی کہتے ہیں. تو اپنے ایمان کی فکر کرو.
پھر دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں سورہ الجمعہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. تو یہ کوئی کتابیں سامنے رکھ کے یا کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی مثال بیان کی ہے. حالانکہ یہ انہی کو ہی اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے مثال دی ہے کہ جو لوگ کتابیں صرف سامنے رکھتے ہیں پڑھتے نہیں, ان کے شوکیسوں میں سجی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدھا کتاب کا صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے, پڑھ نہیں سکتا. تو اللہ نے علماء یہود کو کہا کہ تم نے بھی ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کئی صدیوں سے, تمہیں پتا تھا کہ اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر کی پیشگوئیاں لکھی ہیں, لیکن جب وہ پیغمبر آئے ہیں تم ان کے انکاری ہو گئے ہو. تو تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن پہ کتابیں لدی ہیں, تم نے وہ کتاب پڑھ کر اس پیغمبر کو نہیں پہچانا. کتاب پڑھنے والوں کو تانا نہیں دیا اللہ نے, نہ پڑھنے والوں کو گدھے کا ہے, یعنی آپ کے بھی علماء کو جنہوں نے شوکیسوں میں سجائی ہوئی اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مثال تو ان علماء کی بیان ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے گدھے کی طرح بوجھ کتابوں کا اٹھایا. آج تک کسی نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں اپنی پبلک کو بتایا. تو گدھو تم نے یہ بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے بخاری مسلم کا, اس پہ پڑھ کے عمل نہیں کیا. جس طرح علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز دیکھ کر ان پر عمل نہیں کیا تھا, الٹا رسول اللہ کے مخالف بن گئے تھے. آج تم بھی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو. یہ مطلب ہے اس کا. جی گدھوں کی مثال آئی ہے اور گدھوں تمہاری مثال آئی ہوئی ہے. اور یہ گدھے کی مثال بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے اپنے امت کے واعظین ان مولویوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے کولو کا جس طرح گدھا ہوتا ہے نا, جس طرح بیل ہوتا ہے نا, اس طرح گدھا بھی ہوتا تھا اگلے زمانوں میں. اس طرح میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کا کہتے تھے خود کو نہیں عمل کرتے تھے, یعنی کہ مولوی طبقہ علامہ پاڑے والا, تو ان کو میں نے انتڑیوں کے گرد, اپنی انتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے گدھے کی مانند. تو نبی الاسلام نے انہیں گدھے کی مثال بیان کیا ہے. قرآن نے بھی کیا ہے, نبی الاسلام نے بھی کیا ہے. قرآن نے تو علماء سو کو کتا کہا ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باعورہ جو ایک یہودی عالم تھا, تفصیل اس کی المستدرک للحاکم میں موجود ہے. اللہ نے علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا, دنیا کا کتا بن گیا. اچھا وہ چندوں کے چکر میں پڑ گیا. اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کا طلبگار ہو گیا. اب اس کی مثال کتے کی سی ہے. جس طرح کتا ہر وقت زبان باہر نکالے ہوتا ہے, چاہے اس کے پیٹ میں کچھ ہو یا نہ ہو, اس پہ بوجھ ڈالیں نہ ڈالیں, اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں نا, اس طرح اس کی رالیں ٹپکتی ہیں. یہ چندہ بک لے کے پھرتا رہتا ہے. آج کے دور میں قرآن پہ, سنت پہ, انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن میں برا نہیں کہا. ہمیشہ ان کو کہا کہ جو نام لے کر اس پہ عمل نہیں کر رہے, یعنی علماء سو. پھر ابو داؤد کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے, ان میں ایسی بدعات سرایت کر جائیں گی جس طرح ہلکا کتا, یہ ریبیز جو ہوتے ہیں, یہ کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اس کا زہر پہنچ جائے نا, اس طرح میری امت میں ایسے فرقے ہوں گے کہ جن کے اندر بدعات کا زہر پہنچ جائے گا جس طرح کتا کاٹ جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا یہ کون سا کتا ہے جو کاٹ جائے تو آپ کے جسم کے اندر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے نیگیٹو چیزیں انجیکٹ ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کسی کرکٹر, فٹ بالر, اسکواش کے پلیئر کے کاٹنے سے تو ایسا نہیں ہوگا, مولوی کے کاٹنے سے ہی ہوگا نا, کیونکہ دین کا کسٹوڈین اور دین سکھانے والا کون ہے؟ مولوی. تو یہ ہلکا کتا کون ہے؟ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ دیوبندیوں کے علماء کیا ہیں, وہ کہیں گے بلعام بن باعورہ. ہاں, دیوبندیوں سے پوچھیں کہیں گے بریلویوں کے علماء بلعام بن باعورہ. تو میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر اجماع امت ہے. ہاں ذہن میں رکھیے گا, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس کے اوپر اتفاق نہ ہو. وہ اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ قرآن حکیم میں جو اللہ نے مختلف جگہ پہ فرمایا ہے کہ جو گمراہی کے پیشواں ہیں
یہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے. تو اگر کسی بریلوی سے پوچھیں کیا اس سے مراد احمد بریلوی صاحب ہوں گے, کہ نہیں یہ تو دیوبندیاں دے بارے ہے. دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے احمد بریلوی کے بارے میں, اور یہ کہتے ہیں, وہ کتابوں میں بھی لکھا ہے. نہ تسلی ہو تو المحند علی المفند اور حسام الارمین پڑھ کے آپ دیکھ لیں. شیطانی لشکر کہہ دیا ہے, کتا تے شاہی کوئی نہیں, شیطانی لشکر. شیطان سے بڑا تو اللہ کا کوئی دشمن نہیں نا اس پلانٹ ارتھ پہ, اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گمراہ شخص اگر کوئی ہے نا شیطان ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں, صرف ہم نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے پبلک کے سامنے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. آج بھی یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو مسئلہ سویڈن ہی جو ہے تو انجینئر صاحب ساڑھے مگر پہ گئے ہیں. اس لیے پڑھے ہیں کہ بھائی ان کی دشمنی تو سب پہ عیاں ہے, پوری دنیا کے لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں. تم لوگ جو ہے نا عزتیں اویل کر رہے ہو اللہ رسول کے نام کے اوپر, تمہارے جو چہروں کے اوپر میک اپ ہے نا یہ تو میں نہیں اتارنا ہے نا, ان سے ہمیں کم تکلیف ہے. تم نے ہماری نسلیں خراب کر دی, ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا تم لوگوں نے. قرآن و سنت کے نام پہ جو تم بتاتے رہے, جو چورن بیچتے رہے, وہ ہمارے بڑے یہی سمجھتے رہے یہی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. اس نے تو دنیاوی طور پر قرآن کو آگ لگانے سے کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ ہمیں ایک تکلیف ہوئی ہے نا تو ہم اس کا اظہار کریں گے. تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائے جانے والے واقعے کے بعد آ کے وی لاگ بنایا کہ ہاں بھائی آج کے بعد میں 5 وقت نماز پڑھوں گا, میں داڑھی رکھوں گا, اور آج سے ہی میں قرآن ترجمے سے پڑھوں گا, اور میں دیکھوں گا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے. تم نے میری اس کتاب کو آگ لگائی ہے, میں آج سے اس کتاب کے مطابق عمل شروع کر دوں گا. ایک کوئی گل کر کے دسے, کوئی نہیں کرتا. نہ کوئی عالم نہ کوئی وائز کسی کو کہے گا کہ تم ایسا کرو, کیونکہ کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے. ہاں, گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے نا, اگر وہ چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر اس گھر کی حفاظت نہیں ہوتی. آپ کے بھی یہ علماء سو جن کو قرآن میں کتا کہا گیا, جنہیں سنن نبی داؤد میں نبی الاسلام نے کتا کہا, جنہیں قرآن میں گدھا کہا گیا, جنہیں بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے گدھا کہا, یہ بھی مل گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور اس بات کے اوپر کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ بولے, کہ ان کو للکارے کہ یار یہ کیا بات تم کر رہے ہو, یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. کیا یہ قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ ایک آیت تھی, انہوں نے جو میں نے اس کا بھی کھول دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے. اللہ نے کہا جو قرآن کو نہیں مان رہے وہ گمراہ ہو جائیں گے, اور جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں یہ حق ہے. یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے اسی آیت کے اندر, یہ کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے. پرانی عادتاں نے نا جی, پوتڑیاں دے وگڑے نے. انجینئر صاحب دے کلپ نہیں کاٹ رہے, انہوں نے اللہ دے بھی کلپ کٹے ہوئے نے. یضل بہ کثیرا. اور ظالم انسان, کیا تجھے قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں. والفرقان, اور یہ کتاب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. ھدی للناس, پوری انسانیت کے لیے, مسلمان ہو یا کافر ہو. اور صحیح بخاری میں ہے محمد فرق بین الناس, محمد فرق ہے لوگوں میں حق اور باطل کے اندر. تو دیکھ لیں, نہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑا ہے. اور اگر کوئی پوچھیں تو کہتے جی پیچھے اللہ رسول ہی ہے. ہاں, اللہ رسول پیچھے رکھنے واسطے نہیں ہے, اگے رکھنے واسطے ہے. پیچھے اللہ ہی رسول ہے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے کھائے ہیں تم لوگوں نے, جدادیں بنائی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دھوکہ دے کر لوگوں کو. مکے اور مدینے کے نام کی آوازیں لگا کر تم نے سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی جا کے بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں, بریلی میں. غداری کی ہے تم لوگوں نے. اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بلائے کتنی بڑی چھوڑ دی ہے. جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.
اس تکلیف کا اندازہ آپ کو ہوگا جب آپ دعوت کا کام کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا انجینئر صاحب تو بہت نرم ہے، وہ تو خالی شعر پڑھتے ہیں،